بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن بہقی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے جس کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ یہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے پروردگار کی طرف، اپنے رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو، جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، اور مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں سوال کرو گے، عطا کروں گا۔ دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اس امت کو جو عید کے دن اجر و ثواب ملتا ہے اسے فرشتے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور جو اس رات میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، موسیقی اور ناچ گانا، اچھل کود، فضول خرچی، نظر بازی اور مختلف قسم کے گناہ کرتے ہیں، ایسے نوجوان ہیں جو پورا مہینہ یا کم از کم آخری عشرہ میں اعتکاف جیسی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن باہر نکلتے ہی عید کی تیاریوں کے عنوان سے اپنی داڑھی منڈوا لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری بہنیں ہیں وہ بھی تمام مہینہ میں عبادات میں مصروف رہتی ہیں، جتنی نیکی کرتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اجر و ثواب ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ بازاروں میں جا کر چوڑیاں چڑھانے، مہندی لگوانے، بیوٹی پارلر پر فیشن کے نام پر ناجائز کام اور اسی طرح بازاروں کی رونق بننے سے خود کو بچانا چاہیے۔ ایسے موقعوں پر اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، والدین، بہن بھائی اور بیوی بچوں سے اچھی باتیں کریں، کسی غریب، بے آسرا، یتیم، مسکین اور لاوارث بچوں کے بارے میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، عید کی تیاری کریں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اچھے کھانے بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے خوشی کے لمحات نصیب فرمائے، اور فوت شدگان کے بارے میں ایصال ثواب کریں، ان کا تذکرہ خیر کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں ہمیں ہمارے اعمال صالح کیے ہوئے ہمیں انہیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ضائع کرنے سے بچائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا